سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، فرمان باری تعالی ہے والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ کہ جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، یعنی صحابہ کے بعد آنے والے، جس میں ہم بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام، ان کو بھی معاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں کسی بھی ایمان والے کے بارے میں، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو یا بعد میں آنے والے لوگوں میں سے ہو، کسی بھی ایمان والے کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی نفرت پیدا نہ کرنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک اے ہمارے رب تو بخشنے والا ہے، تو شفقت کرنے والا ہے، تو رحم دل ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا بڑی قیمتی ہے اور اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اس دن سے بچنا چاہیے کہ جس دن ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں کسی بھی صحابی کے بارے میں کسی بھی قسم کی نفرت پیدا ہو، کینہ پیدا ہو، بغض پیدا ہو، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ جو نفرت سینے میں پیدا ہوتی ہے وہ زبان پہ بھی آتی ہے اور زبان سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بہرحال اس آیت کو آپ نے پورے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں سامنے رکھنا ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، کچھ ایسے تنازعات بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں ذرا سی کو میل آ جائے، کیونکہ کچھ مذہبی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں۔ مذہبی چیز کو مذہبی جگہ پہ رکھو، پولیٹیکل چیز کو اسی سیاسی جگہ کا رنگ دو۔ بہرحال بات ہماری چلی تھی پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں کہ ایک یہودی جس کا نام عبداللہ بن سبا یمن سے اٹھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو میدان جنگ میں کبھی شکست نہیں دے سکتے، لہٰذا ان کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، ان کو آپس میں لڑوایا جائے۔ ان کا اتحاد بہت مضبوط ہے، ان کا اتفاق بڑا گہرا ہے، لہٰذا ان کو آپس میں لڑوائیں تاکہ ان کا اتحاد ٹوٹے اور پھر ہماری حکومت آئے اور ہمیں کامیابیاں ملیں۔ جب اس کے بعد وہ بصرہ آیا، وہ کوفہ آیا، وہ مصر گیا، جگہ جگہ پہ اس نے اپنا زہر گھولنے کی کوشش کی، اور جو اس کے نکات تھے وہ بھی ہم پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اس میں ایک اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ دو بڑے خاندان جو اس وقت موجود تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان دونوں کو آپس میں لڑوایا جائے، کیونکہ بنو ہاشم کے پاس مذہبی سرداری تھی، عبد المطلب، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد جو آگے سیدنا علی ہیں، حسن و حسین، یہ سارے بنو ہاشم، ان کے پاس مذہبی سرداری۔ لیکن دوسری طرف بنو امیہ، ان کے پاس حکومتی سرداری تھی۔ دونوں کو آپس میں لڑوایا جائے۔ کوفہ آیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کوفے میں زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، سیدنا علی سے محبت کرنے والے ہیں، لہذا وہاں آ کے اس نے یہ اعلان کیا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کو نبی وصیت کر کے جاتا ہے، ہمارے نبی کے وصی سیدنا علی، لہذا ان کی موجودگی میں کسی اور کے حکمران ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور سیدنا عثمان کے لیے نفرت ان لوگوں کے سینوں میں بھر گئی۔ کئی ہزار کا لشکر تیار ہوا اور انہوں نے مدینے کی طرف چہل قدمی کی۔ سیدنا علی کو پتہ چلا، انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تمہارا یہ اقدام بغاوت ہے، حکومت وقت کے خلاف نکلنا، جب حکومت وقت جو ہے قرآن و سنت کے مطابق چل رہی ہو تو بغاوت ہوتی ہے، لہذا یہ اقدام نہ کرو۔ سیدنا عائشہ نے سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ۔ انہوں نے مدینے میں
ایک یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مدینے کو ہائی جیک کر لیا، مدینے کو یرغمال بنا لیا۔ سیدنا عثمان ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے، وہ عصا، وہ لاٹھی جس کو پکڑ کے رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے، اس کو انہوں نے پکڑ کے دیوار پہ مارا، وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، کہا نیچے اترو، ہم تمہارے پیچھے جمعہ پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم تمہیں خلیفہ ہی نہیں مانتے، ہم تمہیں حکمران ہی نہیں مانتے۔ یہ عبداللہ بن سبا نے وہ زہر گھولا، وہ نفرت پیدا کی لوگوں کے سینوں میں، اور لوگ اس نفرت کی بھین چڑھ گئے اور باتوں میں آئے۔ سیدنا عثمان کو ممبر و محراب سے دور کر کے ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے اپنا امام کھڑا کیا، اپنا خطیب کھڑا کیا، سیدنا عثمان کو گھر میں محصور کیا۔ 40 دن تک اپنے گھر میں رہے، باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دی جا رہی، اور یہ ہے دن بھی روزے سے، راتوں کو بھی فاقوں سے، روزہ کھولتے بھی نیت سے، روزہ رکھتے بھی نیت سے۔ اپنی بیوی سیدہ نائلہ سے پوچھتے کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، آج افطاری کچھ بھی نہیں ہے، کہا پھر نیت سے روزہ افطار کر لیتا ہوں۔ یہ حالت تھی۔ سیدہ عائشہ کو پتا چلا میری مملکت کا سربراہ سیدنا عثمان اس حالت میں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں۔ ایک مشکیزہ اٹھایا اور سیدنا عثمان کے گھر کی جانب، ان باغیوں کو پتا چلا کہ پانی سیدنا عثمان تک پہنچ رہا ہے، وہ پیچھے بھاگے اور مشکیزے کو تلوار سے پھاڑ دیا، کہا، اور پانی گرا دیا، کہا پانی بھی اس تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ سیدنا عثمان تھک ہار کے پھر اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے، کہا میرا قصور کیا ہے؟ میں نے خلفائے راشدین کی سنتوں کے مطابق علی منہاج النبوہ، قرآن و سنت کے مطابق خلافت کی ہے، میرا قصور تو بتاؤ۔ کہا نہیں، ہم تمہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا میں نے مسجد نبی کی توسیع کی ہے، میں نے مسلمانوں کو میٹھے پانی کا کنواں لے کر دیا ہے، میں نے جنگ تبوک میں اتنا مال دیا ہے، میں تو وہ ہوں، میری نیتوں پہ کیوں شک کرتے ہو؟ کہا نہیں، ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے۔ جب پتا چلا خطرات زیادہ ہیں، سیدنا علی نے اپنے 2 بیٹوں کو، حسن و حسین کو، ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ سیدنا عثمان کے گھر کے باہر کھڑا کیا۔ طلحہ زبیر نے اپنے لوگوں کو سیدنا عثمان کے گھر کے باہر کھڑا کیا کہ سیدنا عثمان کی حفاظت کی جائے۔ یہاں بھی آپ کو ایک کنفیوژن ہوگی کہ 24 لاکھ مربع میل کا حاکم سیدنا عثمان، اس کے پاس اتنی فوج بھی نہیں ہے کہ چند ہزار کو پکڑ سکے، اتنی فوج بھی نہیں ہے کہ اپنا دفاع بھی کر سکے۔ جی ہاں، فوج تھی، سیدنا علی نے اجازت مانگی، صحابہ نے اجازت مانگی، ایک حکم دیجئے، ہم ان کا قلع کما کرتے ہیں، ان کو یہاں سے دفع کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا عثمان کی نیت چیک کیجئے، ذرا غور سے سنیے گا بات کو۔ کہا یہ بھی ہے تو مسلمان، ذرا کسی کی باتوں میں آگے ہیں تو مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے۔ میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جو مسلمانوں کے خونوں کو بہائے۔ میں اپنی جان تو دے دوں گا، لیکن مدینہ میں نبی کے شہر میں کسی کلمہ کو کا خون نہیں بہاؤں گا۔ یہ سیدنا عثمان کی نیت تھی کہ میرا خون بہتا ہے تو بہہ جائے، لیکن یہ ہے کہ میری وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کا خون نہیں بہنا چاہیے، اور وہ بھی مدینہ میں، نبی کے شہر میں۔ اس لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ وہ جب دیکھا کہ محاصرے میں سیدنا حسن و حسین کھڑے اور سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ دروازے کے آگے، وہ باغی گھر کی پچھلی جانب سے انٹر ہوئے، اور یہ ہے کہ سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا۔ ایک نے لوہے کی چیز جو ہے وہ ماتھے پہ ماری، فوارہ خون کا نکلا، قرآن کے اوپر گرا، جس قرآن کو پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، 3-4 بندے سیدنا عثمان کے سینے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ 24 لاکھ مربع میل کا حاکم کس حالت میں شہید ہوا کہ اس کے گھر میں انٹر ہو کے جو ہے اس کو شہید کیا گیا۔ بیوی سیدہ نائلہ آگے بڑھ کے بچانے لگی، تلوار ان کی انگلیوں پہ لگی، چاروں انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اور یہ حالت ہوئی۔ 3 دن تک سیدنا عثمان کے جسد خاکی ان کے گھر میں پڑا رہا۔ ارے اور لوگوں پہ روتے ہو، سیدہ نائلہ کا افسوس بھی تو کرو نا، جس کا خامند 3 دن سے لاش اس کے گھر میں پڑی ہو، وہ اپنے خامند کو کس نظروں سے دیکھ رہی ہوگی، اور کیا حالت ہوگی؟ تو کوئی دوسرا بندہ آ ہی نہیں رہا پاس۔ اس وقت مدینے میں چونکہ ایک خوف کا عالم طاری تھا، ایک دہشت کا عالم طاری تھا کہ امیر مملکت کا سربراہ اس کے گھر میں گھس کے شہید کیا گیا ہے، کسی کی جرت نہیں بن رہی آگے بڑھے۔ 3 دن تک جسد خاکی گھر میں پڑا رہا۔ 3 دن کے بعد چند صحابہ نے جرت کی، آگے بڑھ کے تجہیز و تکفین کی، اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 18 ذو الحجہ، اس کے بعد مدینے کے لوگ سیدنا علی کی جانب بڑھے کہ جناب اب آپ ہی ہیں جو امت کو سنبھال سکتے ہیں، آپ ہی ہیں
کہ جن کے ہاتھوں سے اب امت کا جو ہے وہ یہ ٹوٹا ہوا جو شرازہ بکھر گیا، اب یہ سنبھل سکتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دروازہ تھے کہ جب دروازہ ٹوٹا ہے پھر فتنے شروع ہوئے ہیں، اور ایسے فتنے شروع ہوئے کہ کبھی پھر سنبھلنے کا نام نہیں لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور اپنی خلافت میں انہوں نے جو ہے وہ حالات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ادھر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود تھی، جو کہ حج سے فارغ ہوئی تھی 18 ذو الحجہ۔ ان کو پتہ چلا کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے، ان کے ساتھ سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی مل گئے، کہا ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے، ہماری مملکت کا سربراہ مارا گیا ہے، شہید ہوا ہے، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ، زبیر، یہ تینوں ہستیاں اپنی فوج تیار کی اور بصرہ کی جانب بڑھے، کوفہ کی جانب بڑھے، عراقیوں کی جانب بڑھے، ہم ان کو جو ہے وہ ان سے بدلہ لیں گے، ہماری مملکت کے سربراہ کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ ادھر سیدنا علی کو پتہ چلا کہ یہ لوگ بصرہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور کوفہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو روکنے کی کوشش کی کہ نہ جاؤ، میں خلیفہ بن چکا ہوں، میری بیعت کرو، میرا حکم مانو، میرے خلاف چلو گے تو ایک بغاوت ہوگی۔ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدمہ رکھا کہ آپ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ جیسی ہستی ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن پہلے سیدنا عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے گا، پھر جو ہے وہ ہم اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ اور کہ کوفہ اور بصرہ کے مقام پہ جا کے ایک جگہ پہ سیدنا عائشہ نے پڑاؤ کیا، کیونکہ آگے سیدنا علی آگے کھڑے ہو گئے کہ آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے، کیا کرنا ہے؟ کہا قصاص لینا ہے، ہم نے کہا قصاص لیں گے، لیکن ابھی سیدنا علی کی نیت یہ تھی کہ ابھی میری حکومت ابھی مستحکم نہیں ہوئی، مجھے چند دن دیجئے، مجھے مہلت دیجئے، میں اپنی حکومت مضبوط کر لوں، پھر ان قاتلوں سے بدلہ لیں گے، ضرور لیں گے۔ کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بدلہ لینے کی ٹھانی تو یہ لوگ جو سیدنا عثمان کو شہید کرنے والے تھے، جو کوفے سے آئے ہوئے باغی، یہ سیدنا علی کے لشکر میں شامل تھے، ان کی فوج میں شامل ہو چکے تھے، اور انہوں نے کوفہ سے 1000 کا لوگ لشکر تیار ہوا، جناب ہم ہیں سیدنا عثمان کے قاتل، آؤ ہم سے کوئی لڑائی کرے، آؤ ہم سے بدلہ لے۔ تو بہت زیادہ بکھر سکتا تھا معاملہ، بہت زیادہ فتنے اور اٹھ سکتے تھے، اس لیے سیدنا علی نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی میری حکومت مضبوط ہونے دو، ابھی میری مستحکم ہونے دو، اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ سیدنا عائشہ بھی مان گئی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی مان گئی، ٹھیک ہے ابھی آپ کو مہلت دیتے ہیں لیکن بدلہ ضرور لیجئے گا۔ لیکن ان باغیوں کو پتا چلا، سبائیوں کو پتا چلا کہ ہماری گیم تو ختم ہوگی، یہ مسلمان پھر متحد ہو گئے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں سیدنا عائشہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خیموں پر تیر برسائے، حملہ کیا۔ غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ ان کو لگا کہ انہوں نے سیدنا علی نے حملہ کیا ہے، اور ان کو لگا کہ سیدنا عائشہ کی طرف سے حملہ ہوا ہے، بگدڑ مچی، لڑائی ہوئی آپس میں، اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے خون وہاں پہ گرے، اور جس کو جنگ جمل کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ پہ سوار ہو کر آئی تھی، اس لیے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ سیدنا علی کے لشکر کو فتح ملی، لیکن بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو بڑا پچھتاوا ہوا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ کو بڑے عزت و احترام سے کہ ام المؤمنین ہے، ان کو ان کے گھر چھوڑ کر آئے۔ یہ عبداللہ بن سبا کی لگائی ہوئی آگ یہ جنگ جمل کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے جب سیدہ عائشہ اپنے گھر چلی گئیں، اور ان کو ندامت تھی کہ جو ہوا غلط ہوا، ہم تو سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے جا رہے تھے، لیکن بیچ میں غلط فہمی کی وجہ سے مسلمان کا خون بہایا گیا۔ تو ایک غلط فہمی سیدنا عائشہ کو بڑا پچھتاوا، وہ تو اپنے گھر میں چلی گئی۔ ادھر دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے شام کی طرف اپنا لشکر بھیجا کہ جا کے امیر معاویہ سے، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے گورنر تھے، امیر شام تھے، ان کو جا کے کہا گیا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کیجئے، اب علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہیں، کہاں بیعت لیں گے؟ وہی مقدمہ جو سیدہ عائشہ کا تھا، وہی مقدمہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیش کیا کہ آپ کو خلیفہ مانیں گے، لیکن پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ تو معاملہ جیسے جنگ جمل کا تھا ویسے جنگ صفین ہوئی، صفین کے مقام پہ سیدنا معاویہ کا لشکر بھی آ گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر بھی آ گیا۔ یہ سیاسی تنازع، اس کو مذہبی رنگ دے کے ایک کو جو ہے وہ سر پہ اٹھایا جائے اور دوسرے پہ لعنت کی جائے، یہ کہاں کی کا انصاف ہے؟ کوئی مذہبی جنگ نہیں، کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں، یہ پولیٹیکل جنگ ہے، اور اس وقت کے پولیٹیکل حالات کو سامنے رکھ کے پرکھو گے
پھر تمہارے سامنے حقیقت آئے گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس پر لعنت برسانی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک کس پر۔ اس لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی بھی مومن کے لیے کینہ اور بغض پیدا نہ کیجیے، کیونکہ یہ مذہبی جنگ نہیں تھی، یہ تو ایک سیاسی تنازع تھا، ادھر بھی حق پہ ادھر بھی حق پہ۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پہلے بدلہ لیں، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پہلے ہم مضبوط ہو جائیں۔ ایک اتنی سی بات تھی، اور لیکن لگائی آگ عبداللہ بن سبا نے، اور وہ کامیاب رہا۔ جنگ صفین ہوئی، اس میں بھی یہ ہے کہ بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد جب ابھی جنگ جمل اور جنگ صفین سے فارغ ہوئے سیدنا علی، ایک اور فتنہ کھڑا ہوا، خارجیوں کا فتنہ۔ انہی مسلمانوں سے نکلے، انہی کوفیوں میں سے ایک گروہ نکلا جس نے کہا ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، کوئی حاکم نہیں مانتے ہم کسی کو، کوئی خلیفہ نہیں مانتے ہم کسی کو، حاکم صرف اللہ ہے۔ یہ جو انہوں نے نعوذ باللہ سیدنا علی پہ کفر کے فتوے لگائے، سیدنا عثمان پہ، سیدنا ابوبکر پہ، سیدنا عمر پہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے کہ انہوں نے اللہ کی حاکمیت اپنے ہاتھوں میں لی ہے، حاکم صرف اللہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بڑا سمجھایا، یہ کیا کرتے ہو، اس طرح قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی، اور یہ ہے کہ تم قرآن کا غلط مطلب لے رہے ہو، یہ تم کفر کر رہے ہو، یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھے۔ پھر یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان لوگوں سے پھر ٹاکرا ہوتا ہے۔ جنگ نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ملی ہے، 4000 جو خارجی تھا وہ قتل ہوا۔ یہ وہ پیشن گوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے بارے میں کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کی تنزیل کے بارے میں لڑ رہا ہوں کہ القرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور لوگ کافر نہیں مانتے، میں قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں لڑ رہا ہوں۔ میرا ایک خلیفہ قرآن کی تفسیر کے حق میں لڑے گا، وہ کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ خارجیوں نے قرآن کی تفسیر غلط کی، سیدنا علی اس تفسیر کو سیدھا کرنے کے لیے ان کے خلاف لڑے، اور اللہ رب العزت نے فتح یاب کیا۔ تو یہ جنگ نہروان ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، یہ پورا دور سیدنا علی کا 4 سال کا عرصہ انہی فتنوں کی نظر ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد 3 لوگ اٹھے انہی کوفیوں میں سے، اگلی بات سنیے ذرا کان کھول کے، 3 لوگ اٹھے انہی کوفیوں میں سے، انہوں نے کہا کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سارے فتنے اٹھ رہے ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے، ان کو اگر رستے سے ہٹا دیا جائے تو پھر ہم مسلمان امن سے رہیں گے، مسلمان سلامتی سے رہیں گے، فتنے ختم ہو جائیں گے۔ کون کون سے؟ ایک سیدنا علی، ایک سیدنا معاویہ، اور ایک سیدنا عمر بن عاص۔ یہ 3 لوگ اگر رستے سے ہٹ جائیں تو پھر یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہم امن و سکون سے رہیں گے۔ 3 لوگ تیار ہوئے، کہا میں علی کے پاس جاتا ہوں، اور میں دوسرے نے کہا سیدنا معاویہ کے پاس، ایک نے کہا عمر بن عاص۔ ایک ہی ٹائم طے کیا گیا کہ تینوں کو ایک ہی ٹائم پہ شہید کریں گے، اور یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا، اور برکت تمیمی یہ سیدنا معاویہ کی طرف گیا، عمر بن بکر تمیمی یہ عمر ابن عاص کی طرف گیا۔ لیکن ہوا یہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنی جامع مسجد کوفہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے جس طرح سیدنا علی کو شہید کیا گیا تھا نماز پڑھتے ہوئے، اس طرح جس طرح سیدنا عمر کو شہید کیا گیا تھا نماز پڑھتے ہوئے، اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کیا گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں شہید ہو گئے۔ لیکن سیدنا معاویہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، ان کے مخالف نے ان پر حملہ کیا، ذرا سا وار لگا اور وہ بچ گئے، اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ لیکن دوسری طرف عمر بن عاص اس دن نماز پڑھانے آئے نہیں، کسی وجہ سے وہ نماز میں آ ہی نہیں سکے، وہ بچ گئے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانے والا کامیاب ہو گیا اپنے مشن میں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہ شہادت جو رمضان المبارک میں ہوئی سیدنا علی کی۔ اور ایک بات میں اس ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی با کمال شخصیت، اتنا ٹیلنٹڈ آدمی، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے علی آپ میرے نزدیک اس طرح ہیں جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، آپ میرے لیے اس طرح ہیں۔ سیدنا علی جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیبر کی طرف جاتے ہوئے کہ یہ وہ شخص ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور بھی کئی باتیں سیدنا علی جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں دوست، جس کا میں حامی، اس کا سیدنا علی سے بھی دوستی کرنا ہوگی، اس کو سیدنا علی سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ جس نے مجھ سے محبت کی وہ سیدنا علی سے بھی محبت کرے، اور جو مجھ سے نفرت رکھتا ہے وہ سیدنا علی سے بھی نفرت کرے گا۔ یہ وہ سیدنا علی۔ میں ایک بات یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر اس جیسے ٹیلنٹڈ آدمی کو حکومت کرنے کا موقع دیا جاتا یا حکومت کرنے کا موقع ملتا
تو یقین جانیے امت کو اس طرح مضبوط کر سکتے تھے جس طرح سیدنا ابو بکر عمر کے دور میں تھی، لیکن یہ ہے کہ موقع ہی نہیں ملا. ادھر سے اختلاف، ادھر سے لڑائی، ادھر سے جنگ، کبھی جنگ نہروان، کبھی کوئی جنگ، کبھی کوئی جنگ. بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام ہے، انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ امت کو سنبھالا جائے اور فتنوں کو توڑا جائے. لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا، قدر اللہ ما شاء. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے. اس کے بعد لوگوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، ان کے بیٹے کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کی نیت سے بڑی تگودو کی، بڑی جد و جہد کی. لیکن یہ ہے کہ ایک وقت میں دو حکومتیں تھیں اس وقت مسلمانوں کی، ادھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیونکہ انہوں نے کہا ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوا، سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا گیا، ہم کسی اور کو حکومت نہیں مانتے. سیاسی اختلاف، سیاسی تنازع، اس کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے. وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں مسلمانوں کی دو حکومتیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ دیکھا، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے جا کے ان کی 6 حص نے کام کیا. کہا اگر اسی طرح لڑائی رہی تو مسلمان کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے. میرے ابا کے دور میں بھی 4.5 سال فتنے ہی رہے، فساد ہی رہا، اور کبھی بھی ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی. اب یہ ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا، میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا نہیں دیکھنا چاہتا، مسلمانوں کا اختلاف میں نہیں چاہتا. اور پھر یہ ہے کہ سیدنا معاویہ سے بات ہوئی کہ آپ آئیے، میں آپ کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہوں، آپ کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار ہوں، تاکہ مسلمان مضبوط ہوں، تاکہ مسلمان مستحکم ہوں، اتحاد اور اتفاق دوبارہ قائم ہو، جس طرح کہ ابوبکر صدیق کے دور میں، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، اسی طرح میں چاہتا ہوں. تو سیدنا امیر معاویہ تشریف لائے کوفہ کی جامع مسجد میں، جو سیدنا علی کی مسجد ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت کو سلام. کیا اعلیٰ ظرفی ہے، کیا بڑا پن ہے سیدنا حسن کا، کیا کمال کی سوچ ہے، کیا کمال کا نظریہ ہے، کیا اعلیٰ ظرفی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ابا کے ممبر پہ بٹھایا، اپنے ابا کے ممبر پہ بٹھایا کوفہ کی جامع مسجد میں، خود آگے نیچے بیٹھے. کہا میں آپ کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار ہوں. اپنے چھوٹے بھائی سیدنا حسین کو ساتھ بٹھایا، کہا کہ اپنے بھائی سے کہا آپ بھی اس کو حاکم مانیے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کیجیے، میں بھی اس کو مانتا ہوں. سیدنا حسین نے بھی بیعت کر لی، اور یہ ہے کہ کچھ شرائط پر صلح ہو جاتی ہے. یہ صلح سیدنا حسن نے خود نہیں کی، یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن ممبر پہ خطبہ دے رہے، سیدنا حسن چلتے ہوئے آ رہے، بچپن ہے، اور یہ ہے کہ کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں اور قمیض اٹکتی ہے، آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. نبی اسلام نیچے اترے، اپنے بچے کو اٹھایا اور آ کے ممبر پہ پاس بٹھا لیا، اور لوگوں کو بھرے مجمع میں کہا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا، میرے اس بیٹے کی وجہ سے. اور یقین کیجئے سیدنا حسن کا وہ اقدام، یقین کیجئے امت پر جن لوگوں نے احسانات کیے، ایک احسان سیدنا حسن کا ہے کہ انہوں نے اس وقت امت کو متحد کیا. اور ایک بات میں آپ کے سامنے اگر کروں، جہاں جملہ بولوں، تو سیدنا حسن کی محبت اور آپ کے دلوں میں آئے گی کہ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 20 سال خلافت کی ہے، 20 سال حکومت کی ہے، حکمرانی کی ہے، جو بھی آپ جس کو سمجھیں. ان 20 سالوں میں پھر مسلمان اسی طرح امن و سلامتی کے ساتھ رہے ہیں جس طرح ابوبکر عمر کے دور میں تھے. 20 سال کا عرصہ مسلمانوں کو عمل ملا، سلامتی ملی، تو کس نے قربانی دی؟ سیدنا حسن نے اپنے لیے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ڈیزائن کر دیا، اپنے لیے کہا میں اس کو نہیں چاہتا، اگر میرے قربانی دینے سے، ریزائن کرنے سے اگر امت کا اختلاف ختم ہوتا ہے تو مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کوفہ کے لوگ برداشت نہیں کرتے تھے. کوفہ کے لوگ نے وہی سیاسی مسئلہ کہ جناب آپ ڈر گئے ان سے، اور یہاں تک شیعہ کی کتابوں میں بھی لکھا جناب، اور یہ ہے کہ امام ابن کثیر کی تفسیر اٹھائیے، اور یہ ہے کہ دیگر البدایہ والنہایہ کو اٹھائیے، وہاں لکھا ہے کوفہ کے لوگ جن کو وہ کہتے تھے ہماری آنکھوں کا تارا ہے اہل بیت، کوفہ کے لوگوں نے کہا حسن یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، تو امیر المومنین نہیں ہے، تو مذل المومنین ہے، تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے کہ تم ڈر گئے ہو، تم اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو. یہاں تک کوفہ والوں نے یہ کام کیا کہ پہلے جو جانے نثار کرتے تھے، پھر بعد میں جو ہے وہ اس طرح بولنے لگے، اور پھر انہوں نے زہر دے کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا کہ تم نے ہماری ناک کٹوائی ہے. اس طرح کے لوگ تھے یہ.
اور آج تم کن کو گالیاں دیتے ہو, کن کو برا بھلا کہتے ہو؟ پہلے پہچانو تو صحیح دشمن کون ہے. وہ آگ جو عبداللہ بن سبا نے لگائی وہ تو مارا گیا, لیکن اس نے جو آگ لگا دی تھی وہ آگ کبھی بجھنے والی نہیں تھی, وہ آگ کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس طرح شہید ہو گئے, اور ادھر سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے 20 سال کے بعد. اس کے بعد یہ ہے کہ اگلی کہانی سنیے گا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے یزید کو حکومت ملی ہے, اور وہ حکمرانی کی کرسی پر بیٹھا ہے. لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت بھی اس حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے. کئی صحابہ نہیں تسلیم کرنا چاہتے تھے. اس کی وجہ ہے کیوں کہ جس قوم کے اندر اتنے سینئر موجود ہیں, عبداللہ بن عمر موجود ہیں, عبداللہ بن عباس موجود ہیں, عبداللہ بن زبیر موجود ہیں, اور خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود ہے, سینئر موجود ہیں. ان سینئر کی موجودگی میں کسی جونیئر کو کیوں حکمران بنایا جائے, اس کو کیوں موقع دیا جائے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکومت کو تسلیم کرنا نہیں چاہ رہے تھے. گورنر بھیجا یزید نے ولید بن عتبہ کو, مدینے آئے, سیدنا حسین سے کہا جی بیعت کیجئے, اب ہم حاکم ہیں, اب ہماری حکومت ہے. سیدنا حسین نے بعض تاریخی مصادر میں آتا ہے یہ کہا اچھا کریں گے, اور یہ ہے کہ میں سب کے سامنے بیعت کروں گا. لیکن البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے. جب کوفیوں کو پتا چلا کہ یہ سیدنا حسین نے بیعت نہیں کی, اس کا مطلب ہے وہ راضی نہیں, ہمارے پاس موقع ہے, ہم اپنے جگر گوشے کو کھڑا کرتے ہیں. کیونکہ وہی بات جو سیدنا عثمان کے دور میں بات اٹھی تھی کہ ہم ان کو پیچھے کر کے سیدنا علی کو لے کے آتے ہیں, اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے آتے ہیں, اور پھر اب یہ ہے کہ سیدنا حسین کو لے کے آتے ہیں. جب یہ بات چلی تو کوفہ والوں نے پھر اپنے لیٹر لکھے, اپنے خطوط لکھے, مکہ پہنچائے کہ جناب آپ ہمارے پاس تشریف لائے, ہم آپ کو موقع دیتے, آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, آپ جو ہمارے حاکم ہیں, ہم کسی اور کو حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں چاہت تھی اس بات کی کہ امت کو علی منہاج النبوہ ایک خلافت دی جائے, اور اگر کوئی یزید ابن معاویہ کی شخصیت میں یا اس کے اندر کوئی خرابیاں ہیں, غلطیاں ہیں, اس کو پیچھے کر کے ایک ایسی شخصیت کو اوپر لایا جائے جو قرآن و سنت کے مطابق خلافت کرے, اور جو ہے علی منہاج النبوہ خلافت کرے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں گئے, پہلے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا, جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ خطوط صحیح کہہ رہے ہیں یا کوئی سازش ہو سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے میرے ابا کو شہید کیا ہے, پھر میرے بھائی حسن کو شہید کیا ہے, کہیں میرے خلاف بھی سازش نہ ہو, پتہ لگا کے آؤ. وہ جب گئے کوفہ والوں نے بڑی آؤ بھگت کی, ہاتھ پہ بیعت کی, ہم سیدنا حسین کو حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں, ہمارے وہ خلیفہ ہیں, آپ ان کو بلائیے. کئی ہزار لوگوں نے جو ہے بیعت کی. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کہا بات تو صحیح ہے. سیدنا حسین کو خط لکھا کہ آ جائیے, لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں, کوئی سازش نہیں محسوس ہو رہی, لوگ حقیقت میں محبت کرتے ہیں اور آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں. سیدنا حسین مکے سے روانہ ہوئے. آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ لڑنے کے لیے گئے تھے, اور بھائی نہیں, لڑنے کے لیے نہیں گئے. اگر لڑنے کے لیے جاتا ہے کوئی بندہ تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے, اپنی بیویاں بچوں اپنی خواتین کو ساتھ لے کے جاتا ہے. وہ تو ان کی بات ماننے کے لیے تھے, وہ خلیفہ کا ایک موقع جو مل رہا ہے اس کے لیے جا رہے تھے, لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے, اپنے خاندان کو ساتھ لے کے گئے. عبداللہ بن عباس نے روکا, عبداللہ بن عمر نے روکا, کئی لوگوں نے روکا, نہ جائیے, کوئی سازش ہو سکتی ہے. انہوں نے آپ کے ابا کو شہید کیا, آپ کے بھائی کو شہید کیا, یہی لوگ پھر آپ کو بلا رہے ہیں, کہیں آپ کو بھی شہید نہ کر دیا جائے, نہ جائیے. عبداللہ بن عباس نے روکا اور منت کی, عبداللہ بن عمر نے روکا, منت کی. فرزدق شاعر کہتا ہے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سواری کے آگے لیٹ گیا, آپ کو نہیں جانے دوں گا. وہ لوگ جو ہے بے وفا ہیں, غدار ہیں, آپ کے ابا کو بھی شہید کیا, آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا, نہ جائیے. کہا نہیں, مجھے مسلم بن عقیل پہ بھروسہ ہے, انہوں نے مجھے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ لوگ مجھے ماننے کے لیے تیار ہیں. چل پڑے. اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے, کیونکہ کوفہ کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے. نعمان بن بشیر بڑے ٹھنڈے میٹھے آدمی تھے. یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ کے اندر یہ کھچڑی پک رہی ہے, میری حکومت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میرے پروں کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نعمان بن بشیر کو پیغام بھیجا, کیا کر رہے ہو, ادھر کیا ہو رہے ہو, تم سوئے ہوئے ہو,
نعمان بن بشیر نے مسلم بن عقیل کو بلایا، لوگوں کو بلایا اور کہا نہ کرو، حکومت کے خلاف خروج کیوں کر رہے ہو؟ لیکن لوگ نہ باز آئے، مسلم بن عقیل کے ساتھ جڑے رہے۔ لیکن جب معاملہ سدھرا نہیں، یزید نے نعمان بن بشیر کو پیچھے کیا کہ تم سے کچھ نہیں ہو رہا، تم قابو نہیں کر پا رہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو لا کھڑا کیا، جو بصرہ کا گورنر تھا، اس کو ساتھ کوفہ کا گورنر بنایا۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ ایک ظالم آدمی، ایک وحشی آدمی، اس کو جب کھڑا کیا گیا، اس نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا۔ کہتا ہے بیعت کرو بیعت کرو یزید کی۔ کہا نہیں کرتے، ہم سیدنا حسین کی بیعت کرنے والے ہیں۔ تو شہید کر دیا مسلم بن عقیل کو۔ جب سیدنا حسین کو پتہ چلا رستے میں کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، تو تھوڑا سا یہ ہے کہ ارادہ بدلنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا نہیں جناب، آپ واپس نہیں جا سکتے، اب یہ ہے کہ اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، آگے جانا ہے۔ آگے گئے، عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لشکر دے کے بھیجا، اور یہ ہے کہ شمر کو لشکر دے کے بھیجا کہ جاؤ سیدنا حسین کو روکو اور میرے پاس لے کر آؤ، کوفہ میں ان کو داخل نہیں ہونے دینا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری 3 شرطیں مان لو، یا تو مجھے مکے واپس جانے دو، دوسری بات یا مجھے کسی جگہ پہ بھیج دو جہاں پہ جہاد ہو رہا ہے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، دشمنوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کے ساتھ جا کے 1 to 1 بات کر سکوں۔ کہا جی آپ جائیے، اجازت ہے۔ عمر بن سعد نے روانہ کر دیا۔ لیکن جب تھوڑا سا آگے گئے، کہاں کوفہ اور کہاں کربلا۔ کربلا جو ہے وہ کوفہ سے بہت آگے ہے، دمشق اور شام کے راستے میں آتا ہے۔ جب کربلا کے میدان کی طرف جا رہے تھے یزید سے ملنے کے لیے، ذرا بات کو غور سے سنیے گا، یزید سے ملنے کے لیے جا رہے تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے خطوط لکھے تھے، یہ شمر، یہ اس طرح کے لوگ، انہوں نے پتا چلا کہ اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہماری خیر نہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ صندوق ہے کہ جس میں ہمارے نام کے لکھے ہوئے خط ہیں، ہمارے نام جب یزید کے پاس پہنچیں گے تو ہماری تو خیر نہیں ہے۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں موقع پا کے اس خیمے کو آگ لگائی، جس خیمے میں صندوق پڑا ہوا تھا خطوط کا، وہ جلا دیے۔ اس کے بعد سیدنا حسین، ظاہر ہے کہ وہ منہ بولتا ثبوت تھے، وہ یزید کے پاس گئے تو جا کے ساری کہانی سنائیں گے کہ مجھے خطوط لکھے گئے، فلاں فلاں بندے نے لیٹر لکھا ہے، اس لیے میں اپنی حکومت لینے کے لیے آیا تھا۔ تو بات یہ ہے انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ شمر تھا عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پہ جو بھیجا ہوا، یہ وہ لوگ تھے جو لعنت کے مستحق ہیں۔ جگر گوشہ رسول کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک سیاسی اختلاف کو انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا، اور آج کہاں تک اس بات پہنچی ہے، اس کو مذہبی رنگ دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی مذہبی اس کو رنگ نہ دیا جائے، یہ ایک سیاسی اختلاف تھا۔ بہرحال جو ہوا ظلم ہوا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے بارے میں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے۔ یہ بس ایک بات تھی، وہ لگائی ہوئی آگ جو کہ عبداللہ بن سبا نے آگ لگائی، جس کی وجہ سے سیدنا عثمان شہید ہوئے، جس کی وجہ سے سیدنا علی شہید ہوئے، جس کی وجہ سے سیدنا حسن شہید ہوئے، اسی آگ کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اور آج کا دن 10 محرم کا دن ہے۔ بڑے اختلافات، بڑی غلط فہمیاں، مجھے پتا ہے کہ جمعے کے بعد سنایا جائے گا کہ جناب آپ یہ تاریخی بات بیان کرتے ہیں، آپ یہ جو ہے سر کبھی اصلاحی موضوع بھی بیان کیا جاتا ہے، کبھی تاریخ کی نقاب کشائی بھی کیے جائے تو کیا حرج ہے؟ اور یہ ہے کہ ان تاریخی واقعات کو بھی بیان کرنا چاہیے اس نیت سے تاکہ امت کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جائیں، تاکہ امت کے ذہنوں میں جو زہر گھول دیا گیا فلاں صحابی کے خلاف، فلاں صحابی کے خلاف، اس کو دور کیا جائے اور بتایا جائے قصوروار کون تھا، غلطی کس کی تھی اور مظلوم کون تھا۔ اور یہاں ایک آخری بات نوٹ کر لیجئے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ مظلوم تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک پتہ نہیں کیا کیا۔ اور آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں ایک جو ہے وہ کسی کو ڈرامائی انداز میں حسین بنایا ہوا ہے اور اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو آدمی تھے، کیا خیال ہے کہ وہ اس طرح مار کھاتے ہوئے شہید ہوئے ہیں؟ اپنا دفاع کیے جب تک کیے، آگے بڑھ کے مقابلہ کیے جب تک کیے، تم نے ان کو مظلوم بنا کے پیش کیے کہ جیسے ایک ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور بندہ بیٹھ کے مار کھا رہا ہے، تم نے یہ امیج پیش کیا۔ نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری خون کے قطرے تک اپنا دفاع کیا ہے، لڑے ہیں اور کوئی مار نہیں کھائی، لیکن یہ ہے کہ جو ان کا لشکر زیادہ تھا
یہ تعداد میں کم تھے، خواتین اور بچے ساتھ تھے، وہ لشکر اور فوج نہیں تھی، اس لیے شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت یہ سارے نفوس قدسیاں جہاں لیٹے ہیں ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ حقیقی طور پر ان ہستیوں کی محبت ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔